اب سائنس کہتی ہے کہ اوپر جانے کے لیے بہت کچھ درکار ہے، اوپر بغیر کسی سیفٹی کے، جدید سہولیات کے بغیر اوپر جانا موت کو دعوت دینا ہے۔ اوپر تو ہوا ہی نہیں ہے، وہاں پہ یہ کھانا بھی نہیں چل سکتا، اور جو راکٹ پر بیٹھ کر گئے کتنے دنوں کے بعد پہنچے، دنیا نے دیکھا، وہاں سے جناب وہ کچھ دنوں کے بعد واپس بھی آ گئے، مٹی لے کے آگے، جی ہم نے چاند کی مٹی لی ہے۔ اتنا پاپڑ بیلنے لگے، محنت مشقت کئی سالوں کی محنت کے بعد وہ کامیاب ہوئے، لیکن آدم علیہ السلام بغیر کسی راکٹ کے، مصنوعی چیزوں کے، مادی چیزوں کے، رب کے حکم سے جنت سے زمین پر آ جاتے ہیں۔ آج تک آپ کو کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ جناب آدم علیہ السلام کیسے آئے۔ بات ہے اللہ نے فرمایا زمین پر جاؤ، آدم نے نہیں کہا کہ اللہ میں جاؤں تو کیسے جاؤں، کیا انتظامات ہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ جس کو چاہے جنت سے زمین پر بھیجے، درمیان میں جتنی چیزیں ہیں کسی انسان کی زندگی کے لیے مضر ہے تو اللہ ہی نے پیدا کی ہے نا۔ جب آدم زمین پر آئے انہیں ہوا بھی کچھ نہیں۔ یارو بات سمجھ آ جاتی ہے، جو جنت سے زمین پر آیا، اتنا طویل ترین سفر کر کے آیا ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ اگر میرے نبی کے بارے میں اعلان ہوتا ہے تو ہم کیوں نہ مانے، میرے نبی روح معال جسد، آپ جنت میں بھی تشریف لے گئے، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، ساتوں آسمان، عرش، کرسی، لوح و قلم، میرے آقا مکان سے لا مقام میں داخل ہو گئے۔ یہ کیا بھائی مشکل ہے، رب نے پہلے کر دکھایا، نبی کا معراج بعد میں ہے۔ ارے حضرت آدم علیہ السلام جنت تک پہنچتے ہیں، جنت سے زمین پر آتے ہیں، اور پھر ایک اور نبی کا بھی ذکر ہے۔ اللہ نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ نے فرمایا ادریس کو یاد کرو، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، کتاب میں ادریس کا ذکر ہے، اس کا چرچا کرو، اس کو یاد کرو۔ مولا کیوں؟ فرمایا وہ صدیق بھی تھے، وہ غیب کی خبریں دینے والے بھی تھے، وہ نبی بھی تھے، صدیق بھی تھے۔ مولا کیا بات کرنا چاہتے ہو ایسے صدیق نبی کے بارے میں؟ فرمایا وَرَفَعْنَاهُ، ہم نے اسے اٹھا لیا، اپنے پاس بلا لیا بلند مقام پر، اور وہ بلند مقام جنت ہے۔ آج بھی حضرت ادریس علیہ السلام روح معال جسد جنت میں ہے۔ یہ دوسرے نبی ہے۔ پہلے نبی کون ہے جو جنت سے زمین پر آئے؟ ذرا بولو نا اونچا، حضرت آدم علیہ السلام۔ دوسرے نبی کون ہے جن کو رب نے زمین سے اٹھایا اور جنت تک پہنچایا؟ آج بھی وہ جنت میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر، یہ ان کی خواہش پر لے جایا گیا، خواہش پر لے جایا گیا۔ جب جبریل نے کہا کہ حضور اب آپ کی خواہش کے مطابق لایا گیا، جنت میں بھی پہنچایا گیا، آپ نے فرمایا یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ موت بھی آئے گی، کیونکہ آپ نے کہا مجھے موت دو، کیسے موت ہوتی ہے؟ موت آئی، فرمایا مجھے دکھاؤ، جنت میں داخل کرو۔ جب جنت میں پہنچ گئے تو فرمایا اب تو جنت میں پہنچ گئے ہیں، رب جس کو جنت میں بھیجے گا نکالے گا۔ تو اللہ کے فرشتے نے کہا کہ حضور کہ یہ جنت میں پہلے کوئی نہیں آ سکتا۔ انہوں نے کہا جو حور و غلمان تو ہے نا، تو اس نے کہا یہ حضور کے خدام میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم بھی حضور کے خدام میں سے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جبریل رہنے دے، نبی کی گفتگو کا وزن زیادہ ہوتا جا رہا ہے۔
دوسرے نبی جو جنت میں اس وقت بھی موجود ہے، روح مال جسد. ایک نبی جنت سے آتا ہے زمین پر، دوسرا نبی زمین سے جاتا ہے جنت پر، اور تیسرا نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پتہ ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَا قَتَلُوهُ یقیناً پکی بات ہے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا گیا. مولا پھر ہوا کیا؟ قتل بھی نہیں ہوا تو ہے کہا؟ فرمایا بل رفعہ اللہ الیہ وکان اللہ عزیزا حکیما. فرمایا ہم نے انہیں اپنے پاس بلا لیا ہے، بے شک اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. عیسیٰ علیہ السلام آج بھی چوتھے آسمان پر موجود ہے، روح مع جسد. اللہ بلائے تو عیسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، اور پھر قرب قیامت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے نا، نیچے آئیں گے تو پھر 40 سال آپ اس دنیا میں رہیں گے، شادی ہوگی، اہل و عیال ہوگا، پھر وصال ہوگا، آپ کو پھر روض رسول کے ساتھ جگہ بن جائے گی، دفن کر دیا جائے گا. یہ روح مع جسد اوپر گئے. پتہ چلا کہ اللہ اس چیز پر قادر ہے. ایک نبی کو جس کا نام کیا ہے؟ آدم، اس کو جنت سے زمین پر اتارا، روح مع الجسد. دوسرے نبی ادریس علیہ السلام ہے، جس کو زمین سے اٹھایا جنت پہنچایا. اور تیسرے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے، جن کو زمین سے اٹھایا چوتھے آسمان پر بٹھایا. آج بھی وہ روح مع الجسد موجود ہے. اور عقل کے اندھے کہتے ہیں ہمارے نبی معراج میں گئے، آپ کی روح گئی، جسم نہیں جا سکتا، عقل کام نہیں کر رہی. اے عقل کے اندھو، یہ نبی کا عظیم معجزہ ہے. میرے نبی کے عظیم معجزوں میں سے عظیم تر معجزہ ہے. اور معجزہ عقل میں نہیں آتا، جو عقل میں آ جائے وہ معجزہ نہیں ہوتا، جو عقل میں نہ آئے وہی تو معجزہ ہوتا ہے. تم عقل کے دو گھوڑے مت دوڑاؤ، یہ نبی کا معجزہ ہے. اور معجزے کی صداقت کی دلیل یہ ہے، آپ سے پہلے 3 انبیاء اوپر گئے بھی ہیں، آئے بھی ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ خلافت.